अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम 3 बड़ी खबरों पर बात करेंगे। एक है कि पाकिस्तान की अदलिया में तारीख रकम करते जस्टिस बाबर सत्तार, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, वो किस तरह से डीसी इस्लामाबाद और एजेंसियों को टेक ऑन कर रहे हैं। ये बड़ी एक दिलचस्प उनकी वो फैसले और ऑर्डर्स हैं, वो हम आपको ज़रा बताएंगे। इसके अलावा दूसरा जो एक बड़ी खबर है और जो कि बड़ी ही दिलचस्प है, वो है कि इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ मीडिया मालकान से दोबारा मुलाकात की है, और क्या मुलाकात में हुआ है ये भी आपको बताएंगे। और तीसरा है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के खिलाफ जो एक इंतहाई अफसोसनाक ब्लास्फेमी की मुहिम चल रही है, उस केस के कुछ हकायक आपको बताएंगे ताकि आप समझ सकें कि वो फैसला बिल्कुल दुरुस्त दिया है मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने। उसमें कोई गलती नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जो पाकिस्तान के आइन के अगेंस्ट हो, और ना ही कोई ऐसी बात है कि जिससे हमारे ये सो कॉल्ड मुसलमान हैं उनके जज्बात भी मजरूह हों, और ये बड़ा ही शर्मनाक है। तो हम जरा केस के पहले हकायक बता दें। तो देखिए, ये एक शहरी के खिलाफ पंजाब में एक एक्ट है, कुरान एक्ट। उसकी दफ़ा 7 और 9 के तहत एक मुकदमा दर्ज हुआ था एक शहरी के खिलाफ 6 दिसंबर 2022 को, और उसमें उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने जमात अहमदिया की जो किताब है तफसीर सगीर, वो उसकी तकसीम में मुलव्वस थे, और उन पर 3 इल्ज़ामात के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया। एक कि जी जो पंजाब कुरान एक्ट है उसके तहत तकसीम सगीर की पब्लिशिंग और तकसीम दोनों जुर्म है। दूसरा है कि इसकी तकसीम तौहीन कुरान में काउंट होगी, ये उन पर एक चार्ज किया गया। तीसरा उन पर चार्ज किया गया कि जी जो हमारे यहाँ कादियानी हैं वो ख़ुद को मुसलमान के तौर पे इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते, तो अगर कोई करवाएगा तो वो भी जुर्म होगा। तो अब इन पर 3 थे के चार्जेस। अब चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की अदालत में जब ये ज़मानत के लिए केस आया तो उनके साथ मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मसरत हिलाली भी इस बेंच के साथ थी। ये 2 रुकनी बेंच था। अब उसके सामने जो मुल्ज़िम थे उनके वकील ने जो आर्गूमेंट्स किए उसमें उन्होंने बताया कि ये जो कुरान एक्ट है वो 2021 में पास हुआ पार्लियामान से, जबकि मुल्ज़िम पर इल्ज़ाम है कि वो 2019 में तफसीर सगीर बांट रहा था। तो अगर 2019 में बांट रहा था तो 2021 में आए हुए कानून का इतलाक उस पर नहीं हो सकता। इसका मतलब है 2019 में उस किताब की तकसीम जुर्म नहीं थी, वो किताब काले अदम नहीं थी, गैर कानूनी नहीं थी। तो 2019 के लिहाज से अगर देखा जाए तो 2021 में वो उसका जिसे कहते हैं ना जुर्म करार पाई उस किताब की तकसीम। और उन्होंने कहा कि इन पर फिर 2022 में मुकदमा दर्ज होता है, 2019 में बकौल FIR के तकसीम की गई एक किताब का। तो जब ये किताब बांटी जा रही थी 2019 में तो जुर्म नहीं थी कुरान एक्ट के तहत। दूसरा, 2019 के वाक़े की 2022 में 3 साल की ताख़ीर से FIR दर्ज नहीं हो सकती। ये एक जिसे कहते हैं टाइम बार हुआ वाक़या है। और तीसरा, अगर मान भी लिया जाए कि उन्होंने ये जुर्म किया है तो कुरान एक्ट के तहत इसकी सजा 6 माह जेल है, ठीक है, जबकि ये मुल्जिम ऑलरेडी 13 माह से जेल में बंद है, ठीक है। यानी कि अगर इन पर जुर्म साबित भी हो जाए तो इनको सजा मिलनी चाहिए, उससे भी ज्यादा टाइम उससे 2 गुना से ज्यादा टाइम ये जेल में गुजार चुके हैं। अब इसके बाद चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने एक तो उन्होंने कहा कि जी वो बंदा जब खुद कह रहा है जो अहमदी है कि मैं मुसलमान नहीं अपने आप को तारुफ करवाता, मैं नहीं ये कहता, तो फिर आप क्यों मुसर हैं ये कहने पे कि नहीं जी ये मुसलमान का तारुफ करवाता है हमने, ठीक है। और वो कहते हैं कहीं पे आपने लिखा नहीं हुआ कि कहाँ पे इसने मुसलमान का तारुफ करवाया।
دوسرا جو جس وجہ سے انہوں نے کہا کہ جی یہ دفعہ تو آپ ہٹائیں اس میں سے کہ جس نے اپنا مسلمان کا تعارف کروایا. دوسرا انہوں نے کہا جی کہ جب ایک جرم 2019 میں ہوا تھا جبکہ یہ اس وقت جرم تھا ہی نہیں, 2021 میں یہ لا پاس ہوا, تو یہ جرم کیسے آپ کہہ رہے ہیں. تیسرا اگر اس نے جرم کیا بھی تھا 6 ماہ جیل بنتی تھی, آپ نے اس کو 13 ماہ سے جیل میں رکھا ہوا, تو اس بنیاد پر انہوں نے اس کو ضمانت دے دی جو کہ مکمل طور پہ ایک میرٹ پہ ضمانت بنتی تھی ایک ملزم کی. اس میں کچھ بھی انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ ان کے خلاف اب بلاسفیمی کی کیمپین چلا دی جائے کہ جی انہوں نے ایک احمدی کو کیوں ضمانت دے دی اور یہ کیسے ہوا, یہ قادیانیوں کو اور فلان یہ وہ. اور اب وہ میں دیکھ رہا ہوں اب وہ گیلا تیتر عمران ریاض وہ بھی ان کے خلاف یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے, ٹویٹس کر رہا ہے, اور بھی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے ہو رہے ہیں. پلیز خدارا ہوش کے ناخن لیجیے. ہم اس ملک میں آلریڈی ایک گورنر سلمان تاثیر کھو چکے ہیں اسی قسم کے پروپیگنڈے کے ہاتھوں. یہ انتہائی شرمناک اور خطرناک پروپیگنڈا ہے, یہ کسی کی جان لے سکتا ہے. خدارا اپنے بدترین مخالف کی بھی جان لینے کی کوشش مت کیجیے. چیف جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف کیا جانے والا یہ پروپیگنڈا نہ صرف جھوٹ پر مبنی ہے بلکہ انتہائی شرمناک اور قابل مذمت ہے. کسی صورت میں اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں سے کہوں گا آپ اس کیمپین کا حصہ مت بنیں. یہ انتہائی شرمناک اور قابل مذمت ہے. مت کیجیے اس قسم کا پروپیگنڈا, زہریلا پروپیگنڈا مت کیجیے, یہ مت کیجیے کام. ان سے اختلاف کیجیے, قاضی فائزہ صاحب کے فیصلوں پر جو کہ دھاندلی کے زمرے میں آتے ہیں ان پر ضرور تنقید کیجیے, ان کے جانبدار ہونے پر تنقید کیجیے, ان کے کنڈکٹ پر تنقید کیجیے. یہ آپ کا حق ہے, میں کرتا ہوں, میں کھل کے کرتا ہوں. میں 13 جنوری سے بہت پہلے ان پر تنقید کرنا شروع ہو گیا تھا کیونکہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ وہ کس طرح سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ایک الیکشن چلانے جا رہے ہیں. تو میں آج تک کر رہا ہوں, اسپیشلی جب کہ جے آئی ٹی بنی ہے تو ان کو لگ رہا تھا جے آئی ٹی کے دباؤ میں ہمارا منہ بند کروا لیں گے, تو اب تو میں ڈیلی ان کے اوپر تنقید کرتا ہوں. لیکن وہ تنقید نہ تو ان کی ذاتیات سے متعلق ہے, نہ ان کے اوپر کسی بھی قسم کے مذہبی کارڈ سے متعلق میں کروں گا کبھی, اور نہ ہی کی جانی چاہیے. یہ آپ لوگوں کو بھی سیکھنا چاہیے. ہمارا ملک آگے بہت ہی زیادہ اندھی نفرت اور عقیدت میں بٹا ہوا ملک ہے, اور یہاں پر مذہب کے نام پر جتنی بلیک میلنگ کی گئی ہے, جتنی قتل و غارت کی گئی ہے, خدارا اسلام کو امن کا مذہب رہنے دیجیے. خدارا مت اس طرف لے کے جائیے کہ اسلام کے نام پر آپ لوگ نفرت بانٹیں, لوگوں کے لیے قتل کے یا بلاسفمی کے فتوے دیں. یہ مت کریں. ہم اللہ میاں کے ماننے والے ہیں, اللہ میاں ہر چیز جانتے ہیں. اگر ہم کوئی غلطی کریں گے یوم محشر ہمارا حساب ہوگا, دوزخ ہمارے لیے بنی ہے غلط کام کرنے والوں کے لیے. تو برائے مہربانی یہ بلاسفمی اس قسم کے مت کارڈز کھیلیے. اگر ہم میں سے کوئی گناہ گار ہے اوپر جا کے جواب دے گا, حساب کتاب ہوگا, سزا مل جائے گی. میں دنیا میں آپ کو شاید دھوکہ دے سکتا ہوں گا, پر اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا, وہ تو سب جانتے ہیں. تو خدارا یہ کام مت کیجیے. اور یہ تو بالکل جھوٹا پروپیگنڈا ہے چیف جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف, اور بہت ہی شرمناک اور زہریلا پروپیگنڈا ہے. اور اسی لیے میں ان گیلے تیتروں کے شروع سے خلاف رہا ہوں, اور آج بھی ان کو رسپیکٹ دینے کو تیار نہیں کہ یہ لوگ بہت ہی بدبودار ہیں ان کاموں میں. آپ ایک پاکستان کے منصف اعلیٰ چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر اتنا زہریلا پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کے خلاف, آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ آپ کسی کی جان لینے کے در پہ ہیں. خود ابھی 4 ماہ آپ ان کی قید سے گزار کے آئے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی, اور ابھی بھی آپ میں شرم نہیں ہے کہ آپ وہی گندے کام کر رہے ہیں. پہلے آپ نے اس بچی نور مقدم کے خلاف بھی ایسا اس کی کردار کے اوپر کیچڑ چلا, قتل ہوئی ہوئی بچی کے, وہ قبر میں لیٹی ہوئی تھی, آپ اس کے اوپر جو جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے تھے, اس کے کردار کے کشی کر رہے تھے کہ وہ لوز کریکٹر تھی, وہ کیا کرنے گئی تھی زاہد جعفر کے بعد. اس طرح آپ نے گھٹیا پروپیگنڈا تب بھی کیا, آج بھی آپ وہی گندے کام کر رہے ہیں. اینی وے پلیز یہ کام مت کیجیے. اور میں اپنے نون لیگی دوستوں سے بھی کہوں گا, وہ بھی جو حامد میر صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے, خدارا رحم کیجیے. کیا ہو گیا, حامد میر صاحب آپ سے اختلاف کر رہے ہیں نا, تنقید کر رہے ہیں, صحافی یہی کرتے ہیں. اس کی بنیاد پہ آپ ان کے بارے میں شروع ہو جائیں, ان کی رائے سے ڈس ایگری کریں, یہ نہیں ہم مانتے. تنقید بھی کریں, ٹرولنگ مت کریں یار. یہ جو آپ کام شروع کر دیتے ہیں, پوری کمپینیں چل رہی ہیں, یہ کچھ نہیں کریں گی. پی ٹی آئی کو ان چیزوں نے پے بیک نہیں کیا, تو
تو PMLN کو بھی نہیں کریں گی. اب آ رہی ہے آگے جسٹس بابر ستار. یہ جو DC اسلام آباد تھے، جن کو باوجود اس کے کہ انٹرم گورنمنٹ آگئی ان کو نہیں ہٹایا جا سکا، نہ الیکشن کمیشن ہٹا سکا. وہ الیکشن کمیشن جو عمران خان کو سزا دلوانے بلہ کا نشان چھیننے سپریم کورٹ پہنچ جاتا ہے، DC اسلام آباد عرفان نواز میمن پہ وہ بالکل خاموش رہا. ٹھیک ہے. اور انہوں نے دبا کے 3 MPO کے آرڈرز جاری کیے، لوگوں کو ڈیٹین کروایا. اب جسٹس بابر ستار صاحب نے ان کے آرڈرز ان کو روک دیے کہ آپ آرڈر، یہ پھر بھی آرڈر جاری کرتے. انہوں نے باقاعدہ توہین عدالت کی کیونکہ فوج کے ٹاؤٹ تھے اس لیے. تب جسٹس بابر ستار صاحب نے ان کے وارنٹ کا ایشو کیا کیونکہ بھاگ رہے تھے بیرون ملک. تو آج پیش ہو گئی، میں نے عمرے پہ جانا تھا. انہوں نے کہا جتنے آپ نے 69 لوگوں کو ڈیٹین کروایا ان میں سے بھی بہت سو نے عمروں پہ جانا ہوگا. اور اب وہ نہیں جا سکیں گے. آنے والے دنوں میں توہین عدالت پر ان کو سزا کا غالب امکان ہے. اس کے علاوہ انہوں نے جو اللیگل آڈیو ریکارڈنگز ہو رہی ہیں، ٹیلی فون ٹیپ ہو رہے ہیں، ویڈیوز بن رہی ہیں، اس کے اوپر بھی جسٹس بابر ستار نے جو کیس ٹیک اپ کر رکھا ہے، اس میں انہوں نے DGIB اور DGFIA کو طلب کر رکھا تھا. وہ دونوں موصوف بھی آج نہیں پیش ہوئے اور غاری ان کے وکیل نے کہی وہ بیمار ہے. تو اس پر جسٹس بابر ستار صاحب نے ان کے وکلاء کو کہا کہ ان کو کہیں کہ ذرا اپنے بیماری کے سرٹیفکیٹ پیش کریں نا اور بتائیں کہ ان کو ایسی کون سی بیماری ہے کہ وہ اسلام آباد میں رہتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں پیش ہو سکتے. تو جسٹس بابر ستار تمام فوج کے ٹاؤٹوں کو اس وقت نشانے پر لیے ہوئے ہیں. اور یہ بڑی حوصلہ افزا بات ہے کہ ایٹ لیسٹ کوئی جج تو اپنے آرڈر پر امپلیمنٹ کروا رہا ہے، اپنی رٹ اسٹیبلش کر رہا ہے. ورنہ تو جسٹس قاضی فائز صاحب نے جس انداز میں عدلیہ کو اپنے سابقہ چیف جسٹس صاحبان کی طرح رینٹے انسٹیٹیوشن بنایا کہ جو مرضی کا مال آرڈر پر لگا دیا جائے گا، فیصلہ لگوا دیا جائے گا آپ کے لیے. تو ایسے میں جسٹس بابر ستار اس وقت ایک روشنی کی کرن ہے. اور یہی اسی طرح اگر عدلیہ کھڑی ہوگی تو لگام ڈلے گی اس وقت جو ملک میں جنگل کا قانون نافذ ہوا ہے. تو ہیٹس آف ٹو جسٹس بابر ستار. اللہ میاں ان کے قلم میں مزید طاقت دے. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم جو تیسرا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ملی ہے پھر میڈیا مالکان کو. اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ARY نیوز کے مالکان تھے، جیو نیوز کے مالکان تھے، دنیا نیوز کے مالکان تھے اور ایکسپریس نیوز کے مالکان تھے. کئی کے مالکان تھے، کئی کی سینئر مینجمنٹ تھی. ان کو طلب کیا گیا تھا اور آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے بھی ایک میٹنگ ہوئی تھی کافی ماہ پہلے اور عمران خان صاحب کا نام اور تصویر نشر کرنے پر پابندی لگائی گئی تھی. تو یہ ملاقات پرسوں ہوئی ہے اور اس میں جو اوپننگ ریمارکس تھے ان سب کو دیکھا گیا. ان کو کہا گیا ہاں بھائی آپ لوگوں کو بڑا شوق ہے عمران خان کی فوٹو چلانے کا ہے، دوبارہ نام اور کچھ نہ چلے، ہم حکومت بنوا رہے ہیں. کیونکہ حکومت تو کل رات کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں معاہدہ طے پایا نا. تو ان کو کہا گیا کہ ہم یہ حکومت بنوا رہے ہیں، آپ یہ عمران خان کی کوریج بند کریں، اس کو بلیک آؤٹ کریں تاکہ جو ایک انسرٹنٹی اور کیوس بن رہا ہے اس کی شکل دکھا کے یہ ذرا ختم ہو تاکہ ہم سکون سے حکومت بنوائیں اور دوبارہ اب اس کی شکل نہ نظر آئے، ورنہ آپ لوگوں کی شکل نظر نہیں آئے گی. تو ان سب نے کہا جی حضور کا اقبال بلند ہو، ایسے ہی ہوگا سر، اور حکم کریں. تو یہ کہہ کے ان کو واپس بھیج دیا گیا. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ دوبارہ سے بلیک آؤٹ کرنے کی کوششیں کر رہی ہے، لیکن یہ کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی. 9 مئی کے بعد سے یہ سب کچھ کیا گیا ہوا ہے، لیکن کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ 8 فروری کو لوگوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ووٹ کیا، کسی سیاسی جماعت کے خلاف ووٹ نہیں کیا. نون لیگ، پیپلز پارٹی، MQM، جماعت اسلامی، JUIF، ان پارٹیز کے خلاف ووٹ نہیں کیا. لوگوں نے واضح طور پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ووٹ کیا. تو آپ لوگ یہ بھی کر کے دیکھ لیں. آج جسٹس عقیل عباسی جو چیف جسٹس ہیں سندھ ہائی کورٹ کے، انہوں نے یہی کہا. انہوں نے کہا یہ کیا آپ انٹرنیٹ اور ٹویٹر سب کچھ بند کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، جبران ناصر صاحب وغیرہ نے پٹیشن کی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ کیا حرکتیں ہیں؟ یہ جس طرح پریشر کوکر ہوتا ہے، اس میں سے اگر آپ پریشر نہیں نکلنے دیں گے، ہوا نہیں نکلنے دیں گے تو پھٹ جائے گا. تو آپ اس طرح سے پابندیاں لگا کے
ये ना हो कि एक दिन लोग फट पड़े। उन्होंने ये भी कहा कि किस किस्म के इलेक्शन, आपने जिस किस्म के ओहदे बांटने हैं कि फलां सदर, फलां गवर्नर, फलां वज़ीर आज़म, तो फिर इलेक्शन ना करवाया करें। क्या ज़रूरत है? पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग जो कर रहे हैं। तो अदलिया को भी अंदाज़ा है कि क्या इलेक्शन में इलेक्शन चोरी किया गया और किस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हाँ, नहीं आइडिया तो सिर्फ एक शख्स को, वो है मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस काजी फैज़ी साहब, जो कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं, कोई धांधली का नाम न ले। आज उन्होंने ब्रिगेडियर अली वाली पिटीशन डिसमिस करके, हालांकि वो कह सकते थे ठीक है ब्रिगेडियर अली भाग गया लेकिन हम इस पिटीशन को टेकअप करेंगे और चलाएंगे, ये रिगिंग के बड़े संगीन इल्जामात लगते हैं, हमारे एक पिटीशन आगे हम देखेंगे लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं नहीं, मैं तो नहीं, ये ठीक है, डिसमिस करो, साइड पे करो, क्योंकि वो, और एक जुमला, एक लफ्ज नहीं उन्होंने धांधली के बारे में कहा, क्योंकि उसमें खुद मुलविस जो है। वरना अब मैं उनके सामने खड़ा होकर कह रहा था कि मैंने नहीं आपसे अपनी ये केस परसू करवाना, मेरे पर हमले वाला, क्योंकि मुझे पता है वो बेल आउट करेंगे आईएसआई को, चीफ जस्टिस काजी फैज़ल साहब से ही काम करने के लिए अब उनको रखा गया है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं नहीं, अब हमारा पिटीशन आ गया, आप बेशक नहीं भी करते, हम आपको आपका बुनियादी हक दिला के रहेंगे। पूरे मुल्क का बुनियादी हक खा गए और कह रहे हैं मुझे मेरा बुनियादी हक दिलवा के रहेंगे, मैं इतना ही जैसे कहते हैं ना बेवकूफ़ हूँ। तो वहाँ पे चला रहे हैं, लेकिन धांधली के मामले पे नहीं चलाई, और पूरे मुल्क को मैसेज दे दिया है कि अदलिया धांधली के मामले में नहीं आएगी। इस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन चोरी कर लिया और फैसल वाडा ने बता दिया फॉर्म 45 पे पकौड़े रख के खाओ, तो अब खाओ। तो ये है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, काजी फैज़ी साहब और ये निगरान हुकूमत और अब आने वाली हुकूमत सेम पेज पर। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।